بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ میرے پاکستانی بہن بھائیوں، آپ نے بہت پیار دیا، بہت احترام دیا، عزت دی اور بہترین مشورے دیے اور اپنا قیمتی وقت دیا۔ اس کے بعد جس طریقے سے آج یہ مجھ تک پیغام پہنچایا گیا ہے کہ میں بات کروں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں اور اس فتنے کے بارے میں جو فتنہ ان کے خلاف برپا کیا جا رہا ہے، تو جی ہاں، میں آج بات کروں گا اس فتنے کے بارے میں جسے آج تک اپنی نسل کا ہی نہیں پتہ، جسے آج تک اپنے حقیقی پتا کا ہی نہیں پتہ، جسے آج تک اپنی حقیقی سرزمین کا نہیں پتہ، اپنے ملک کا نہیں پتہ، اپنی عوام کا نہیں پتہ، اور وہ باتیں کر رہا ہے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے خلاف اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے خلاف۔ میں آج اسے آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ حقیقت ہے کیا، حقیقت کیا ہے۔ تو میں پھر سے مخاطب ہوں میجر گوبر تم سے، کیونکہ سامنا کرنے کی تو تمہارے ہاں ہمت ہے نہیں۔ جھوٹ پہ جھوٹ تم بولتے ہو، ایک بند کمرے میں بیٹھ کے کیمرہ آن کر لیا اور جھوٹ پہ جھوٹ، بکواس پہ بکواس کیے جانا، یہ تم لوگوں کی فطرت میں ہے، یہ تم لوگوں کو شروع سے سکھایا جاتا ہے۔ لازمی بات ہے، جن کی ماتا جھوٹی، جن کا پتا جھوٹا، جن کا ملک جھوٹا، جن کی سیاسی لیڈرشپ جھوٹی، جن کی آرمی جو ہے وہ گیدڑ ہے، وہ خسرے، وہ ہجڑے ہیں، ہجڑے، وہ کیا سچ کا سامنا کریں گے یا وہ کیا سچی بات کریں گے؟ وہ تو جھوٹ پہ جھوٹ اور بکواس پہ بکواس ہی کریں گے۔ تو میں میجر بلکہ دہشت گردوں کے منیجر گوبر سے پھر مخاطب ہوں اور پھر میں یہ اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات تم کر رہے ہو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں، تمہیں جب حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، جب تمہارا ہوم ورک ہی نہیں ہے، جب تمہارا اس بارے میں کوئی نالج ہی نہیں ہے، تو پھر کس طرح گمراہ کن باتیں کر لیتے ہو؟ کیا تمہیں اپنے آپ سے شرم نہیں آتی؟ کبھی تمہیں اپنے آپ سے نفرت نہیں ہوتی؟ ہاں، نفرت تو اس کو ہوگی نا جو جھوٹ سے نفرت کرے۔ تم لوگ تو پیداوار ہی جھوٹ کی پیداوار ہو۔ میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ جس موضوع پر میں آج بات کر رہا ہوں وہ موضوع ہے کیا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، مگر وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، وہ پاکستان کی عوام کے دلوں میں زندہ ہیں، وہ امت مسلمہ کے تمام لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، وہ پاکستان آرمی کے دلوں میں زندہ ہیں، وہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کے دلوں میں زندہ ہیں، وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے دلوں میں زندہ ہیں، وہ پاکستان پولیس کے دلوں میں زندہ ہیں، وہ پاکستان رینجر کے دلوں میں زندہ ہیں۔ یہ شخص ایک گمراہ کن پروپوگنڈا کر رہا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کی وفات کے پیچھے ISI کا ہاتھ ہے یا آرمی کا ہاتھ ہے۔ اس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ بابا جی علامہ خادم حسین رضوی صاحب پاک آرمی سے کتنا پیار کرتے تھے اور پاک آرمی ان سے کتنا پیار کرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے اندر اختلافات رائے نہیں تھی یا اختلاف رائے نہیں تھا، سب کے ہاں ہوتا ہے، سب کے ہاں ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ہے تھا، یہاں پہ بھی لوگوں کے ہاں اختلاف رائے موجود تھا، لیکن چونکہ منیجر گوبر جو ہے دہشت گردوں کا منیجر ہے، یہ یہاں کے اختلاف رائے کو اپنے بمبئی کے اختلاف رائے کی طرح سمجھتا ہے۔ وہاں تو اختلاف رائے کرنا مطلب آپ کو مار دیا جاتا ہے، جیسے اوم پوری صاحب کو مار دیا گیا، جیسے اور کئی بڑے بڑے نام ہیں، جب انہوں نے سچ بولا تو انہیں مار دیا گیا۔ تو یہ منیجر گوبر صاحب سمجھتے ہیں کہ جب آپ پاکستان میں اختلاف رائے کریں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا۔ حقیقت ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اختلاف رائے ہوتا کیا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بہت بڑے دل کے مالک ہیں، وہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہر حد تک جاتے ہیں، وہ کبھی کسی کو قتل نہیں کرتے، اور جتنے بیان ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے، ان میں ایک بیان بھی جو ہے وہ پاک آرمی کے خلاف ہے ہی نہیں۔ وہ اختلاف رائے ہے سیاسی قائدین کے ساتھ،
وہ اختلاف رائے ہے نظام کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ اختلاف رائے کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آج آپ کو سچائی بتاتا ہوں کہ منیجر گوبر کی سچائی کیا ہے۔ صاحب یہ ایک ایسے انسان ہیں جنہیں انڈین آرمی نے بھی برداشت نہیں کیا، اپنے گھر والوں نے بھی برداشت نہیں کیا، اور ان کے ماتا پتا نے انہیں پیدا کر کے انہیں چھوڑ دیا کہ جناب جہاں جہاں بھونکتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، بکواس کرتے رہیں، دھمکیاں دیتے رہیں، اور بس کما لیں اور کھا لیں، ہماری طرف سے آپ ایک ڈھیر کے کیڑے کی طرح ہیں۔ اب جب یہ آرمی سے نکالے گئے لات مار کے، بہت سارے سکینڈلز ہیں ان پر، یہ وہاں پہ نہ تو ان کا دماغ چلا، نہ زبان چلی، نہ ہی ہاتھ چلے، اور نہ ہی یہ خود چلے۔ کافی عرصے بعد بیٹھنے کے بعد، گھر میں بیٹھنے کے بعد، جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے تو ہندوستان میں کوئی جانتا تک نہیں ہے، تو انہوں نے رابطہ کر لیا جی میڈیا سے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو۔ انہوں نے کہا جی کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، میڈیا پہ آنا چاہتا ہوں۔ تو میڈیا کے لوگوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے بڑا شرمندہ ہو کے کہا جی کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میڈیا کی جو مینجمنٹ تھی یا میڈیا کے جو لوگ تھے، وہ بھی انہی کی طرح ان پڑھ، جاہل، گوار، بدتمیز، جھوٹے، منافق، حاسد اور چغل خور تھے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بڑی مزے کی بات ہو گئی، انڈیا کے ہاتھ تو ایک اور جینیس لگ گیا۔ اب انڈیا میں تو سارے ایسے جینیس ہیں، جھوٹ بولنے والے اور فراڈ کرنے والے جینیس ہیں انڈیا میں، انڈیا میڈ بائی انڈیا ہے، اور پوری دنیا میں جو جتنے بھی فراڈیے ہیں وہ میڈ ان انڈیا ہیں۔ اب انہوں نے کہا جی میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اور میں میڈیا میں آنا چاہتا ہوں۔ تو انہیں کسی کم عقل جاہل نے بتایا کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ پاکستان کے خلاف بھونکنے کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو آپ پاکستان کے خلاف بھونکنا شروع کر دیں، بتانا شروع کر دیں، بکواس کرنا شروع کر دیں، اپنی ماتا کی تربیت جو ہے وہ دنیا کو دکھائیں گے کیسی ہے، جھوٹی عورت کا جھوٹا بچہ کیسا ہے، جھوٹے باپ کا جھوٹا بیٹا کیسا ہے، جھوٹی بہن کا جھوٹا بھائی کیسا ہے، جھوٹی پتنی کا جھوٹا پتی کیسا ہے، جھوٹی بیٹی کا جھوٹا باپ کیسا ہے، جھوٹے بیٹے کا جھوٹا باپ کیسا ہے۔ تو آپ چلے جائیں میڈیا پہ اور پاکستان کے خلاف جو ہے بکواس کرنا شروع کر دیں، پروپوگنڈے کریں، اور جو منہ میں آئیں بکتے جائیں، آپ کو پذیرائی ملے گی۔ بہت سارے ایسے دہشت گرد ہیں انڈیا میں جو پاکستان کے خلاف سننا جانتے ہیں، جو پاکستان کے خلاف جو ہے صرف اور صرف پاکستان کے خلاف ہی سننا چاہتے ہیں۔ تو آپ بکواس کرتے جائیں، آپ کو پذیرائی مل جائے گی۔ اب یہ نتیجہ ہے جی ہندوستان میں ان کی پذیرائی کا، کہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ کری جاتے ہیں، بکواس کری جاتے ہیں۔ میں اس شخص سے اتنا بس ایک سمپل سا سوال کروں گا۔ ویسے تو میرا جو لیکچر ہے 1 گھنٹہ 13 منٹ کا جو ایپیسوڈ 1 ہے، اس کا تو یہ جواب 7 نسلوں تک نہیں دے سکے گا، 7 نسلیں 7 جنم لگی رہیں تو یہ جواب نہیں دے پائے گا، نہ یہ دے سکتا ہے۔ مگر میں اس سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا اپنے پتا کا نام بھی کبھی سچ بتایا ہے کسی کو، یا وہ بھی جھوٹ ہی چل رہا ہے؟ میں سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا کبھی حق کھایا ہے، یا آج تک جو ہے حرام ہی چل رہا ہے؟ کیونکہ اس کی تو غذا ہی حرام ہے، اس کی تربیت میں، اس کی پرورش میں جتنا بھی خرچہ ہوا ہے، اس کے ماتا پتا نے اس پہ حرام لگایا، جو یہ حرام بکے جا رہا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو کسی نے نہیں مارا، وہ اپنی طبی موت سے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ پاک آرمی ان کو سلیوٹ کرتی ہے، پاکستان کی سیاسی قیادت ان کو سلیوٹ کرتی ہے، پاکستان کی سماجی قیادت ان کو سلیوٹ کرتی ہے، امت مسلمہ پوری دنیا سے ان کو سلیوٹ کرتی ہے۔ سوائے تم جیسے گھٹیا لوگوں کے،
تم جیسے بکواس کرنے والے لوگوں کے پوری دنیا میں تو تم لوگوں کا مذاق بنا ہوا ہے. تمہارے میڈیا پہ لوگ ہنستے ہیں. تمہاری میڈیا کو لوگ جو ہے اس کو ایک ڈرامہ سمجھتے ہیں، اس کو فریب سمجھتے ہیں، اس کو فراڈ سمجھتے ہیں. تم کس منہ سے باتیں کر رہے ہو پاکستان سے مقابلے کی؟ مینیجر کوبل صاحب، عقل کے ناخن لیجئے، ہوش کے ناخن لیجئے، 2-4 اچھی کتابیں پڑھ لیجئے، مجھ سے نہیں تو کسی کم پڑھے لکھے سے بات چیت کر لیجئے، یا کوشش کیجئے. اگر فلم انڈسٹری، ناچ گانے اور فحاشی سے اگر آپ لوگوں نے اتنا پیسہ کما لیا ہے، اور اگر کرکٹ میں جو آپ نے جوئے بازی سے اتنا پیسہ کما لیا ہے، تو پھر وہ پیسے آپ اپنی تعلیم پر لگائیں. آپ کے ملک میں تعلیم کا فقدان ہے. 80 کروڑ لوگوں کے پاس لیٹرینیں نہیں ہیں جناب. آپ اپنے لوگوں کو لیٹرینیں دیجئے، وہاں پہ تعلیم بانٹیے، اور ہو سکے تو خود بھی کسی سکول چاہیے. امید تو نہیں ہے کہ اس عمر میں آپ کو بھی پڑھا سکتا ہے، کیونکہ جو عمر آپ کی پڑھنے والی تھی وہ تو آپ نے دہشت گردی کرنے میں لگا دی، آپ نے جھوٹ بولنے میں لگا دی. تو بہتر ہے اب کچھ سیکھ لیجئے. آپ کس منہ سے بھگوان کا سامنا کریں گے؟ بھگوان آپ کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہے، آپ اس کا سامنا کر نہیں پائیں گے. تو نہ تو آپ کی زندگی اچھی، نہ آپ کی موت اچھی. میرے پاکستانی بہن بھائیوں، آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور اس طرح جھوٹے انسانوں کو بے نقاب کرتے رہیں کسی بھی پلیٹ فارم سے. جس طرح پورے پاکستان نے اوتھ لیا ہے کہ انڈیا کی دہشت گردی کو پوری دنیا میں بے نقاب کیا جائے گا، تو سب پاکستانیوں کا فرض ہے کہ ہر پلیٹ فارم سے ان دہشت گردوں کے منہ سے وہ حجاب اتار لیے جائیں، اور بتا دیا جائے کہ یہ پوری دنیا میں دہشت گرد بھیجتے ہیں، پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے، پوری دنیا کے امن کو برباد کرنے کے پیچھے صرف اور صرف ہندوستان کا ہاتھ ہے. خدا حافظ.